بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، ہم اور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آتا ہے، کھانسی کا مریض ہے، کھانس رہا ہے، بہت تکلیف پڑ کر کھانس رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کیوں کھانس رہا ہے وہ، ذرا تو غور کیجیے اس سے، کیونکہ جس چیز پر ہر چیز پر غور کرے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کھانس کیوں رہا ہے۔ آدمی اس لیے کھانس رہا ہے کہ اس کے پھیپھڑوں میں بلغم داخل ہو گیا، بلغم آ گیا، غیر اندر آ گیا، تکلیف کا باعث بن گیا۔ اس کے ایک چیز اندر چلے گئی، غیر چیز چلے گئی جو نہیں ہونی چاہیے، وہ اندر چلے گئی تو اب وہ تکلیف کا باعث بن گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے دل جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ دل اللہ نے بنایا اپنے لیے، اللہ نے اس کے اندر وہی سما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے تجلی گاہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے تو وہیں سے پا سکتا ہے۔ اگر وہاں غیر چلے جائے گی، غیر اللہ اندر چلے جائے گا تو تکلیف کا باعث، جیسا دمے کا مریض یا کھانسی کا مریض تڑپتا رہتا ہے، اس طریقے سے جو بھی غیر اللہ دل کے اندر جائے گا اور پھر وہ بے چین رکھے گا، اس کو کبھی چین پا ہی نہیں سکتا، کوئی ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کہ جتنے لوگ باقی لوگ ہیں وہ چین سے ہو ہی نہیں سکتے، صرف وہی لوگ چین سے ہیں جو اللہ کے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا، دل اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور وہ دل کی ساخت ایسی بنائی کہ اس میں غیر اللہ کا جب گزر ہوگا تو بے چین رہے گا، سکون پا ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے بڑے بڑے ایئر کنڈیشنوں میں رہنے والے، محلوں میں رہنے والے بڑے بے چین رہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو بھلا بیٹھے بلکہ غیر اللہ کے پیچھے دوڑ گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈٹ گئے، تو پھر وہ ان کا دل سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سارے چیزیں میسر ہی، دل میں ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں، سکون نہیں۔ تو یہ غیر جب جاتی ہے تو اندر تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ جب غیر اللہ جتنے چیزیں ہیں، اب حسن جمال پر کوئی مر مٹا، وہ حسن جمال کو دل میں جگہ دے دی تو جب حسن جمال دل کے اندر رہے گا بڑا تڑپتا رہے گا، بے قرار رہے گا، سکون آ ہی نہیں سکتا اس کو، نہ دل میں سکون ہے، نہ رات میں سکون ہے، نہ چین ہے، کسی چیز میں، کسی شے میں چین نہیں، کوئی چیز کھاتا بھی ہے تو سکون نہیں، نہ کسی چیز میں لذت مزہ محسوس کر رہا ہے، کیونکہ وہ ذات اللہ ہی کی ایک ہے جو چین و سکون بھی دے سکتی ہے، لذت بھی دے سکتی ہے، خوشی بھی دے سکتی ہے، اور انسان خوش بھی رہ سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے دیکھیے کہ اب غیر اللہ جیسا بلغم داخل ہو گیا، اب وہاں بلغم جب داخل ہو گیا تو اس کو نکالنا پڑے گا، چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑا تو پھر دمے کا مریض بول جائے گا، اور دمے کا مریض کو تو دور سے دیکھ کے پہچانا جا رہے یہ دمے کا مریض ہے۔ اسی طریقے سے جب دل کے اندر غیر اللہ بس گئے، اندر بسا لیا، تو پھر اس کو دور کرنا پڑے گا، نہیں بڑھے تو سب لوگ بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کیسا بدماش انسان ہے، دور سے دیکھ کر ہی پہچان لیں گے، وہ حال ہو جاتا ہے انسان کا، لوگوں کے نگاہوں میں گر جاتا ہے اور بدماشیاں نظر آنے لگتی۔ پردہ جو ہے ستاری کا پردہ اللہ ڈال رکھا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے، مہلت دیا رہا ہے اللہ بندے کو کہ بندہ توبہ کر کے آ جائے، ورنہ پھر اس کے دیکھیے جو آدمی غیر اللہ کو دل میں سموئے پھر رہا ہے نا، اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے، چہرے کے اندر بالکل جو ہے ویرانی نظر آتی ہے اور ایسی وحشت نظر آتی ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی یہاں کچھ ہے نہیں، یہ تو اللہ کا باغی نظر آتا ہے۔ بغاوت کی سارے آثار چہرے سے نظر آتے ہیں، دل میں بغاوت بھری ہے لیکن چہرہ ظاہر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو آئینہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اب وہاں جیسا کسی ڈاکٹر طبیب سے جا کر کے آپ پھیپھڑے کے اندر سے جو ہے بلغم نکالیں گے، یہاں بھی جو ہے کسی طبیب سے روحانی علاج کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ایک بندوں کے حوالے کر کے ان کا تجویز کردہ جیسا ڈاکٹر تجویز کر دیا کہ بھائی بلغم کے لیے مضر ہے مت کھاؤ اور اس دوا کو کھاؤ، تو اسی طریقے سے یہاں بھی روحانی طبیب جس چیز سے منع کرے اس سے بچنا چاہیے، اور جو چیز کھانے کے لیے کہے گا اس کو، یعنی جو چیز پڑھنے کے لیے ذکر کے لیے کہے گا تو اس کو کرنا پڑے گا، اطاعت کرے گا تب فائدہ ہوگا۔ اور غیر اللہ جو ہے تکلیف ہی کا باعث ہے، بلغم داخل ہوا تو بھی تکلیف، اس کو نکالنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا تو بھی تکلیف، آسان سے نکلتا نہیں۔ اسی طریقے سے دل کے حالات ہے کہ دل کے اندر غیر اللہ داخل ہوا تو بھی بے چین، اور جس کو نکال دیا تو بھی بے چین، نکالنے کے بعد جو نکالنے سے تو تکلیف ہوگی، اور نکالنے کے بعد غیر اللہ کو دل سے نکالے گا تو وہ بھی ایک تکلیف کا باعث ہی رہے گا۔
لیکن کرنا پڑے گا. صحت کے لیے جیسا بلغم کا نکالنا ضروری ہے صحت یابی کے لیے، اسی طریقے سے روحانی صحت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ہم کو دل سے غیر اللہ کو نکالنا پڑے گا. دوستو عزیزو، کتنا اچھا ایک انسان صحت پر، جسی کے لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ سائنس جو ہے، آپ سائنس ایک ایسا معرفت کا خزانہ ہے. کتنا اچھا سمجھ میں آ گیا کہ بھائی جس طریقے سے ایک بلغم کو کوئی رکھ کے نہیں پھرتا. اب سب بولے گا بھائی کیا آدمی علاج کرو پہلے، کیوں بلغم سے رکھ کے پھر رہے ہو، اتنا بلغم کی آواز ہے، اتنا بلغم اب کھانستے پھر رہے ہو، علاج کرو. اب روحانی کو کوئی نہیں کہتا کہ بھائی تم ایسے امراض میں مبتلا ہو، آنکھوں کے، دل کے، دماغ کے، آنکھوں کے، ہاتھ پیر کے ایسے گناہ تم سے سرزد ہو رہے ہیں کہ تم جا کر کے کسی روحانی طبیب سے علاج کرو. بولتا بھی نہیں کوئی، اور ہم کو بھی اس کی طرف توفیق بھی نہیں ہو رہی ہے، ہم کو اس طرف توجہ بھی نہیں ہو رہی ہے. ہم تو ایسے ہی مست پڑے ہوئے ہیں روحانی. یہ باعث جو ہے علاج ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر ایک دن آئے گا کہ پھر لوگ، ایسا نہیں کہ ہمیشہ ایسا کبھی بھی چھپے نہیں رہے گا. یہ ستاری کا پردہ کب تک رہے گا؟ ایک وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ مہلت دے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کرم ہے، احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے، کریم ہے وہ. اس لیے کرم کے وجہ سے ہمارے بے شمار گناہوں کے باوجود ہم پر ستاری کا پردہ پڑا ہوا ہے. وقت کو غنیمت سمجھ کر کے فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور پہلے اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے باطنی گناہ جتنے ہیں، غیر اللہ اسی کے لیے کہتے ہیں. غیر اللہ کیا مطلب ہے؟ غیر اللہ جو اللہ سے دور کر دے، جو چیز اللہ سے دور کر دے سب غیر اللہ ہے. چاہے کوئی بھی چیز ہو، جو چیز اللہ سے، مال ہو، کسی حسن کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، کسی دولت کی محبت ہو، یا گھر بنگلے کی، جس چیز کی محبت خدا سے غافل کر دے، خدا سے دور کر دے، وہ غیر اللہ ہے. اور جو چیز اس کو قریب کر دے وہ بہت ہی خاص، بہت ہی اہم ہوتی ہے. اسی میں سے جو جتنے یا اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہم جیسوں کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. تو کتنی پیاری چیز ہے، پیار اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں. تو دیکھیے یہ جب ذریعہ بنتے ہیں، اب جاتے ہیں اب جن کا، تو یہ کیسی نعمت ہے. یہ جو ہے دیکھیے کہ یہ اپنا ہمارے شہر کے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہمارے رشتہ، خونی رشتہ نہیں ہوتا، اکثریت کی بات ہے کہ شیخ جو ہے اپنا خونی رشتے کا بھی نہیں ہوتا بہت اکثریت میں. اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اس بستی کا بھی نہیں ہوتا، بہت دور ہوتا ہے. لیکن اس کا تعلق کیسا ہے؟ وہ خدا سے ہم کو قریب کرتا ہے. اس پر تو سارے خاندانی رشتے جو اس پر قربان ہو جائیں کم ہے، کیونکہ وہ ایسی نعمت ہے جو خدا سے قریب کر رہی ہے. جو غیر اللہ سے دور کر کے اللہ کے قریب کرنے والی نعمت ہے وہ. تو اس نعمت کو اس کی قدردانی کرنی چاہیے ہم کو. کتنے دور بھی ہوگا، اب دیکھیے کتنا دیر، سو کلومیٹر کے ہزاروں کلومیٹر بھی اگر دور ہو گیا، لیکن وہ اللہ سے قرب حاصل کرتا رہا تو سب سے زیادہ ہمارے دل کے قریب ہوگا. اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب ہم کو کر رہا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق پختہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری جو ہے اطاعت میں اور بندگی میں اس ہی کا اصل ہے، اسی کی محنت ہے. وہ ہم کو کھینچ کے لے جا رہا ہے اس طرف. تو کتنی بڑی نعمت ہے. اس پر جو ہے خونی رشتے بھی جو ہے فدا ہو جائے، کچھ حیثیت نہیں، سب پر اس کے سامنے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس کی قدردانی کرنی چاہیے، کیونکہ جو بندہ اپنے شیخ کی قدردانی کر لے کہ مجھے اللہ کے قریب لے جا رہا ہے، تو بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے اللہ ملے گا. اور وہ ایسی چیز ہے کہ وہی غیر اللہ کو دور کرے گا. غیر اللہ کو جب تک دور نہیں کرے گا، جیسا کہ دمے کا مریض پھرتا ہے ایسا ہی پھرتے رہیں گے. دل کے اندر سارے جو غیر اللہ کو بھر کر کے پھر رہے ہیں، اور اس کو فکر نہیں ہو رہی ہے کہ اس سے جو ہے اس مرض سے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں. اس مرض کو تکلیف تو باعث بنے گی. جیسا بلغم کا مریض کو بلغم نکالنے میں کتنی تکلیف ہوتی، جا کر دیکھیے وہ کیسا نکالتا ہے ڈاکٹر، کتنی تکلیف کا باعث بنتا ہے، لیکن صحت کے لیے نکال لیتا ہے. تکلیف ہوتی ہے، سینے میں جلن محسوس کرتا ہے، کیسے طریقے سے پیپ ڈال کے اس کو نکال دیتے ہیں، لیکن نکالتا ہے بیٹھ کے جا کے، تب جا کے سکون محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے کیونکہ جانے کے بعد اور نکالنے کے بعد بھی تکلیف باقی رہتی ہے اس کی، کیونکہ وہ نکالا جو ہوتا ہے نا تو تکلیف باقی رہتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے دل کے اندر غیر اللہ اندر آ گیا تو بے چین ہم لوگ، کہ کسی حسن کی محبت، کسی مال کی محبت، کسی چیز کی محبت ہمارے دل کے اندر بھر گئی ہے، غیر اللہ کی محبت ہے، تو دل بڑا بے چین رہے گا اسی کی یاد میں.
بڑی بے چینی، نہ کسی چیز میں سکون نہیں، نہ کھانے میں سکون، نہ لذیذ چیزوں میں سکون، نہ آرام دہ جو ہے بستر میں سکون، کسی چیز میں سکون نہیں، خالی کروٹیں بدل رہے ہیں پریشانی میں۔ اب جب اس جو ہے اس کی اصلاح ہو کر کے اس غیر اللہ کو دل سے نکال دیا تو بھی تکلیف ہوگی، اس کی یاد جب آئے گی تکلیف کا باعث بنے گا، لیکن اس تکلیف کو جھیلنا پڑے گا کیونکہ ایک بڑی نعمت مل رہی ہے۔ ہمت کر کے ابھی جیسا وہاں پر ہمت کرتا ہے جسمانی طور پر، ایسے روحانی طور پر ہمت کرے گا، اس کے بعد جو لذت اور محبت، جب اللہ سے محبت ہو جائے گی، اس کی محبت کی جو لذت محسوس کرے گا اس کا پوچھنا ہی کیا ہے، ایسی شیرینی محسوس ہوگی اللہ کی یاد کے ساتھ۔ وہ جو حقیقی محبت ہے، اس حقیقی ہے خدا کے ساتھ جب ہو جائے گا تو وہ زندگی ہے، وہی زندگی کامیاب زندگی ہے، وہی انسان کامیاب ہے جو اللہ کا بن گیا۔ باقی سارے زندگی چاہے کسی بھی لگے ہو بیکار زندگی ہے، برباد ہو رہی ہے زندگی، جو اللہ کے بغیر، اللہ کو پائے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر جو گزر گئی وہ بیکار کی زندگی ہو گئی، جو اللہ کی یاد میں گزر گئی وہ کامیاب زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی غور کرے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کس لمحات میں کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نہیں قیمتی لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ بھی قیمتی ہے، ہماری تیزی سے ہمارے پاس سے ختم ہو رہے ہیں، اور اس کو کیسا گزار رہے ہیں ہم۔ اللہ کی یاد و محبت میں گزارتے ہیں یا پھر دنیا ہی کی محبت میں، دنیا ہی کی محنت میں گزارتے ہیں؟ اللہ کی یاد و محبت میں گزارتے ہیں تو بڑی نعمت ہے۔ کتنی اللہ نے کتنا کرم کیا ہم پر، کتنا احسان ہے کہ بندوں کے لیے اتنی آسانی کہ روزے رکھے تو مہینے کے سال میں ایک مہینہ دیا، صرف ایک مہینہ سال میں، 11 مہینے ہم کو چھوڑ دیا کھانے پینے کے لیے، ایک ہی مہینہ مانگا۔ اور پھر جو ہے زکوٰۃ بھی کس کو دیا؟ جس کو پیسہ دیا، سبھی کو نہیں دیا، پیسہ دیا تو زکوٰۃ دی، وہ بھی 1 سال ہونے کی اجازت رکھی۔ حج، اب اسلام کی بنیادی چیزوں کو دیکھیے، حج دیکھا تو کس کو دیا؟ سب کو تو نہیں دیا نا اللہ، جس کو پیسہ دیا، استطاعت دیا، اس کو کہہ رہا ہے کہ حج پاؤ، سبھی کو نہیں، کتنا کریم ہے۔ اور پھر نماز بھی دیا تو ہماری نماز واجب سے ملا کر دیکھیں نا تو 1 گھنٹہ مشکل نکلے گا، 1 گھنٹے کی چیز 24 گھنٹے 23 گھنٹے ہم کو دے دیے، 1 گھنٹہ مانگا کہ 1 گھنٹہ تم میری یاد کر لو، 24 گھنٹے تم اپنی زندگی گزارو، بس شریعت کو پامال نہ کرو، لیکن اپنی طور پر چاہے سونا چاہتے سوتے رہو، کھانا چاہتے کھاتے رہو، ہنسنا چاہتے ہنستے رہو، اپنے طور پر جیتے رہو، صرف 1 گھنٹہ میری بات کرو۔ اس بندے کو کتنی آسانی ہے، جو 23 گھنٹے دے جائے 1 گھنٹہ وہ بھی مشکل ہو رہے ہے۔ کیسی محبت ہے، کیسی اطاعت ہے، کیسی بندگی ہے، کیسے غلام ہیں ہم لوگ، سوچ کر دیکھیں۔ اسی کے لیے اللہ کے خاص بندوں کے پاس جائیں گے تب پتہ چلتا ہے کہ کیسی نعمت ہم کو اللہ نے، کیسے اللہ تعالیٰ کی جو منعم ذات ہم کو نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، ہم کیسے باغی ہیں، ہم کیسے ناشکرے ہیں۔ وہ 1 گھنٹہ بھی بات کرنا بھاری لگ رہا ہے ہم کو، وہ گھنٹہ بھی ہم کو مجھے مشکل لگ رہی ہے۔ 23 گھنٹے اتنے آرام سے سونے کے لیے سب حکم ہے، ساری چیز کر سکتا، سونا چاہو 23 گھنٹے سوتے رہو، کس نے منع کیا؟ صرف وہ 1 گھنٹہ نماز پڑھ لیا کرو، 5 وقت کی نماز ہے، 1 گھنٹہ اٹھ کے نماز پڑھ لو، سوتے رہو، ہنستے رہو، کھیلتے رہو، جو ایسا چاہے زندگی گزارو، اس میں شرط نہیں ہے آپ نہیں ہنس سکتے، آپ نہیں کھیل سکتے، آپ نہیں سو سکتے، اتنا گھنٹے ہی سونا، کوئی شرط ہی نہیں ہے اس کے اندر شریعت میں۔ کتنے آسانی، اتنا عظیم ہے، 1 گھنٹہ مانگا وہ بھی مشکل ہے ہم کو، وہ بھی مشکل ہے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ سب، اس کو غور کرے۔ اسی کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے کہ جب جائے گا پتہ چلے گا، یہ زندگی جانوروں کی طرح ہم گزار رہے ہیں، اپنے جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، ہم اپنے خالق کو بھول گئے، اس سے بدتر زندگی ہماری ہے، جانور سے بدتر زندگی ہے۔ اسی کے لیے کسی اللہ والوں کی دامن کو مضبوطی سے پکڑے، اور جو تعلق ہے اس تعلق کو جو ہے اللہ کو پانے کے لیے بنائے، کوئی دوسرا غرض نہ رہے، دنیا کا غرض رکھا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مل جائے گی دنیا، اللہ والوں سے دنیا بھی ملتی ہے، لیکن صرف دنیا ملے گی، آخرت ملے گی نہیں، اللہ ملے گا نہیں۔ اگر آخرت کو پانا چاہا، اللہ کو پانے کی فکر میں گیا تو دنیا آپ کو اس کے پیروں میں گرتے رہے گی، یہ ٹکراتا جائے گا اور پیروں میں لپیٹتے جائے گی۔ یہی چیز ہے، پر اس تمنا میں نہ جائے، صرف خالق کا بن کرے۔ یہ ایک تجربے کی بات ہے، لیکن تمنا نہ ہو، تجربہ اور چیز ہے، تمنا اور چیز ہے۔ تمنا تو صرف خالق کی ہو، کوئی چیز ملے نہ ملے۔ کبھی اس لائن میں جو ہے عاشق کی امتحان بھی ہوگا کہ کتنا سچا ہے، کتنا دھوکے باز ہے۔ جب ہم کھرے اتر گئے تو کامیاب ہو گئے۔ کہیں بھی امتحان ہوتا ہے، دنیا کے اندر امتحان ہوتا نہیں ہوتا، ہر جگہ کھڑے ہوتے ہو تو کامیاب ہو گئے، کھڑے نہیں اترے تو پھر
ناکام ہو گئے تو پھر جو ہے ٹھکرا دے جائیں گے، پھر کہیں کے نہیں رہیں گے ہم۔ دیکھو اسی کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کو لازم سمجھیں، اور جتنا وقت ملے غنیمت سمجھیں، اور اسی کوشش میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مل جائے، اللہ کی یاد و محبت میں ہم جیتے رہیں۔ اللہ مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔